بورڈ یونیورسٹی آسٹریلیا آفر کری ہے انٹرنیشنل اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کے اندر بیچلر، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ہیئر عدیل اکرم اینڈ آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس۔ تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ٹوٹلی گائیڈ کروں گا اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر سب چیزیں کہ کون کون سی اسکالرشپ اویلیبل ہیں اور کیسے آپ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور بورڈ یونیورسٹی آسٹریلیا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی اپلیکیشن فی پے نہیں کرنی پڑنی، چاہے آپ ان کی اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنے پروگرام اور کورس کے اندر اپلائی کر رہے ہیں۔ اور آئلٹس اگر آپ کی لاسٹ ڈگری ٹوٹلی انگلش میڈیم ہے اور آپ کی ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی انگلش میڈیم ہے، اس میں کوئی کورس ایسا نہیں ہے جو آپ نے اپنی نیٹو لینگویج کے اندر پڑھا ہو، تو آپ انگلش بیہیویئر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو ایم او ای بنوانا پڑے گا اور آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرنے پڑیں گے کہ آپ کی لاسٹ ڈگری ٹوٹلی انگلش میڈیم تھی۔ اب بیچلر اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکالرشپ ہیں وہ 2 سے 3 طرح کی، جس کے اندر آپ کو 50% جو ہے وہ اسکالرشپ بیہیویئر ملے گا اور پلس ایکسٹرا کچھ اسکالرشپ ہے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے فلی فنڈڈ اسکالرشپ اویلیبل ہیں، اور آر ٹی پی یا ایچ ڈی پی آر اسکالرشپ جو ہیں اس کے اندر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور کرائٹیریا سیم ایز اٹ از، بیکاز کیونکہ یہ اس منتھ کے اندر تھرڈ اسکالرشپ ہے جو آسٹریلیا کے اوپر ہے، اور اس یونیورسٹی کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 30 سپٹمبر ہے۔ اور اس کے علاوہ فردر اسکالرشپ ہیں جس کے اندر آپ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو پی ایچ ڈی کے یا گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو پہلے ایڈمیشن اپلائی کرنا پڑے گا۔ آفٹر اگر آپ کو کنڈیشنل لیٹر بھی مل جاتا ہے آن فیس بھی کہ آپ پھر اپنی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہری اپ کر کے آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنا ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے کسی بھی پروگرام کے اندر، کیونکہ کوئی اسکالرشپ فی نہیں ہے، کوئی اپلیکیشن فی نہیں ہے، تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ایڈمیشن پروسیس اپنا کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پروگرام کی۔ سبھی پروگرام بے شک وہ بیچلر کے ہوں، ماسٹر کے ہوں یا پی ایچ ڈی کے ہوں، آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اونلی جو پروگرام میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اندر آپ لوگ میڈیکل کا کوئی پروگرام، میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی پروگرام آپ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ ان اسکالرشپ کے انڈر نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کی، تو تمام انٹرنیشنلس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جو جہاں سے بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر لینگویج چینج کرنے کا آپشن موجود ہے، تو آپ لینگویج کو چینج کر کے آپ کسی بھی کنٹری سے جو ہے وہ ڈیٹیل ساری دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکیومنٹیشن جو ہیں، آپ لوگوں کو اپنی ڈگری چاہیے، ٹرانسکرپٹ چاہیے، اپنا ریکمنڈیشن لیٹر، اگر آپ ریسرچ ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ریسرچ پرپوزل کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایکسٹرا لیٹر، موٹیویشن لیٹر اور اینی ایڈیشنل ڈاکیومنٹس اور انٹرنشپ لیٹر کا اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں تو وہ لازمی آپ اس کے اندر ایڈ کریں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کی مین ویب سائٹ کے اوپر کہ کیسے آپ لوگوں نے بیچلر اور گریجویٹ پروگرام جو ہے وہ اسکالرشپ اپلائی کرنی ہے۔ تو یہ بونڈ یونیورسٹی کا جو یونیورسٹی کا مین انٹرفیس ہے جو میں نے کھولا ہوا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل انڈر گریجویٹ ایکسلنس اسکالرشپ پروگرام، اور اس کے اندر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس کی کوئی بھی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بیچلر ڈگری پروگرام ہے، تو آل اوور دا ایئر آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کلیئرلی مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ اینی سنگل اور اپرووڈ کمبائنڈ انڈر گریجویٹ ڈگری ایکسکلوڈنگ دا بونڈ میڈیکل پروگرام یا لائک ایم بی بی ایس ٹائپ جو ہے وہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ سبھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایلیجیبلٹی بائی کنٹری دکھا دوں گا، تو انہوں نے سمپلی مینشن کیا ہوا کہ آل کنٹریز کین اپلائی آن دس اسکالرشپ پروگرام۔ اب اگر ہم بات کریں اس اسکالرشپ کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو ایکسلنس اسکالرشپ میں کیا پرووائڈ کیا جائے گا، تو یہاں پہ انہوں نے کمپلیٹلی مینشن کیا ہوا انٹرنیشنل انڈر گریجویٹ ایکسلنس اسکالرشپ آر اوارڈڈ آن دا بیسس آف اکیڈمک میرٹ اینڈ international undergraduate excellence scholar you will be awarded with a 50% tuition remission for any single or approved combined undergraduate degree۔ تو ٹوٹل اماؤنٹ جتنی بھی ہوگی آپ لوگوں کی فیس کی، اس کا 50% آپ کو ریمٹ کر دیا جائے گا۔ اور آپ کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ جنوری، مئی اور سپٹمبر۔ تو اب جو ہے وہ سپٹمبر تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ ایک ایئر میں 3 دفعہ اپنی اسکالرشپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات پروگرام کی، پروگرام میں نے آپ کو بتا دی ہے یہاں پہ کہ بون میڈیکل پروگرام کے علاوہ آپ سبھی پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ پروگرام کے بارے میں، پہلے میں آپ لوگوں کو دونوں اسکالرشپ بتاؤں گا، دین میں آپ لوگوں کو تھرڈ پارٹ پہ ادر اسکالرشپ بھی دکھاؤں گا کہ آپ ان کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور دین ہم موو کریں گے کیسے آپ لوگوں نے اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ اپنا کرنا ہے۔
آپ یہاں پہ دیکھیں بورن انڈر یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ ہے، اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو 3 ایئر اور آلموسٹ یہ 3.5 ایئر ہوتا ہے، اگر آپ کی ڈگری ایکسٹینڈ ہو جائے تو آپ لوگوں کو یہ 4 ایئر تک اسکالرشپ ملتی ہے، اور اس کے اندر جو آپ لوگوں کو اینول اسٹائپنڈ ہے وہ 34,000 پلس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتا ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 30 سپٹمبر ہے۔ اب اس کے اندر اکیڈمک پروگرام کون کون سے ہیں، یہ سارے پروگرامز انہوں نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں، آپ اپنی ڈگری کے مطابق بایو میڈیکل ہے، اسپورٹس ہے، ہیلتھ سائنسز ہے، کنسٹرکشن ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں، آسٹریلیا کے اندر ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اسپورٹس سے ریلیٹڈ بہت ساری اسکالرشپ آتی ہیں، آپ ڈیورنگ اپنی ڈگری بھی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ آسٹریلین اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سبھی کے لیے ہیں۔ اب ہم اگر بات کریں ایلیجیبل فار دی اسکالرشپ، یہ تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ لوگوں کو پہلے یونیورسٹی میں ایڈمیشن اپلائی کرنا پڑے گا، دین آپ ایلیجیبل ہوں گے اسکالرشپ کے لیے۔ بیچلر، ماسٹر، پی ایچ ڈی ایک ہی پورٹل سے اپنا ایڈمیشن لیٹر لے سکتے ہیں۔ آفٹر دیٹ اسکالرشپ کے لیے آپ کو سیپریٹ اپلائی کرنا پڑے گا۔ ڈو آئی اپلائی فار دی اسکالرشپ؟ یس، یور اسکالرشپ ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ انٹل یو ہیو ریسیوڈ ا ویلڈ لیٹر آف آفر فرام دا یونیورسٹی۔ ڈو آئی نیڈ پریپیئر اینی تھنگ فار مائی اپلیکیشن؟ اب آپ لوگوں کو کیا چاہیے اپنے پریپیئر کرنے کے لیے؟ اگر آپ ریسرچ ڈگری اپلائی کر رہے ہیں، آپ کا ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے، آپ کے پاس ڈگری اور ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے، سی وی ہونی چاہیے، اینی اوارڈ سرٹیفکیٹ آپ کو ملے ہیں، اور 2 ریفرنس رپورٹ ریکمنڈیشن لیٹر وہ compulsory ہیں۔ Can apply more than one scholarship? Yes, if you have previously applied for higher degree, you can apply more than one scholarship program. اب اگر ہم دیکھیں، اب ہم بات کریں گے کہ ان 2 اسکالرشپس کے علاوہ آپ ادر اسکالرشپ جو ہے وہ بانڈ یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ فائنڈ اسکالرشپ لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کنٹری سٹیزن لکھیں گے، ٹھیک ہے، کنٹری ڈیٹیل لکھیں گے، اسٹڈی لیول لکھیں گے، آپ لوگوں کو رائٹ سائڈ کے اوپر ساری اسکالرشپ دے دی جائیں گی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان کی لاسٹ ڈیٹ بھی مینشن ہے، آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ نومبر تک جو ہے وہ اوپن ہے، اور یہ اپلیکیشن آر اوپن، یہ فل فری ہے، فل فی آپ کی آپ لوگوں کو فری ملے گی۔ آپ کی پارشل، یہ پارشل ہے، یہ بھی فل ہے، یہ بھی پارشل ہے، یہ بھی پارشل ہے، یہ بھی فل ہے، کچھ فل ہیں کچھ پارشل ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈی کے مطابق جو ہے وہ پروگرام اور کرائٹیریا کے مطابق خود سرچ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنی کنٹری لکھیں گے، اسٹڈی ایریا لکھیں گے، کرائٹیریا لکھیں گے، تو یہ آپ کو آلموسٹ 5 سے 6 پیجز ہیں اسکالرشپ کے، کچھ اوپن ہیں، کچھ اب اوپن ہونے والی ہیں، کچھ کلوز ہو گئی ہیں، کچھ پارشل ہیں، کچھ فل فنڈیڈ ہے، تو آپ یہاں پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے، اور آپ کو ایڈمیشن لینا ہے، آپ کے پاس کم از کم ریفرنس لیٹر ہو جائے، دین آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اگین میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کوئی ان کی فیس نہیں ہے، اگر آپ کو آپ یہاں پہ دیکھ لیں ان کی بورن یونیورسٹی application fee is zero. Bond University does not charge any application fee for international or domestic student, or even آپ انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور کسی بھی پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہوں۔ اب پروگرام کے اندر اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، یہ اپلائی ناؤ لکھا ہوا ہے، سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، تو دین آپ کے پاس پیج اوپن ہو جائے گا یہ والا، اپلائی ٹو اسٹڈی ایٹ بورن یونیورسٹی۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ لاگ ان کریں گے، اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو رجسٹر کرنا پڑے گا۔ اب جیسے ہی آپ اپنا پورٹل یہاں پہ بنانے کے بعد اس کو لاگ ان کریں گے، تو آپ کے پاس کچھ ایسا پیج آ جائے گا کہ سلیکٹ پروگرام، یہاں پہ آپ کی ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اینی فیکلٹی چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اوارڈ ٹائپ لکھ سکتے ہیں کہ کس پروگرام کے لیے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بیچلر یا ڈاکٹر بائی ریسرچ، فار ایگزامپل ہم بیچلر چوز کرتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی بھی پروگرام آپ سرچ کرتے ہیں، تو آپ لکھنا پڑے گا کہ وہ پروگرام اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو، جیسے فار ایگزامپل پہلے ہم نے بایو کیمسٹری لکھا تھا تو کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن آپ جب بایو لکھنا ہے یا بایولوجی لکھنا ہے، آپ نے بیچلر چوز کیا، تو آپ کے پاس کون سے پروگرام آ گئے ہیں، یہ بیچلر آف بایو میڈیکل سائنس، اور بیچلر آف بایو میڈیکل سائنس اینڈ بیچلر آف لا جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا۔ سمپلی آپ کیا کریں گے، اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے اور اپنا پروسیس اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ بیچلر کے پروسیس کے اندر آپ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا ڈاکیومنٹیشن نہیں پرووائڈ کرنی پڑتی، اس لیے ہم جو ہے وہ بیچلر کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو فلی پروسیس نہیں کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم یہاں پہ ڈاکٹریٹ ڈگری جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ بائی ریسرچ، لیٹ می سی دیٹ اف وی ہیو ا ڈاکٹریٹ پروگرام ہیئر۔ تو ہم نے جو ہے وہ پروفیشنل ڈاکٹر پروگرام چوز کر لیا ہے، میں نے آپ کو بیچلر کا بتا دیا، آپ سمپلی اپنی فیلڈ کے 1 یا 2 کی ورڈ لکھنے کے بعد اپنے پروگرام وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنا پروگرام سرچ کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا، کمپلیٹ یور ایکسپریشن آف انٹرسٹ، اور آپ لوگوں کو ڈاکیومنٹ کون سے چاہیے، آپ ایلیجیبل ہیں اس کو یس کریں، اور دین آئی ایم ایلیجیبل ٹو اپلائی اور آئی ایم ناٹ ایلیجیبل ٹو اپلائی، آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فل کرنی پڑیں گی۔
یہاں پہ یس آئی ایم ایلیجیبل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کنٹینیو کا آپشن آئے گا، آپ نے اس کو سمپلی کنٹینیو کر دینا ہے، اور دین آپ کے پاس نیکسٹ پیجز اوپن ہو جائیں گے جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی سٹیزن شپ ہے اور آپ کی اپنی ڈیٹیل ہے جس کے اندر اپنے نام وغیرہ اور یہ ساری چیزیں فل کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پروگرام یہ سارا کرنے کے بعد نیچے ہی اگر آپ آئیں گے پروگرام پریفرڈ، آپ نے پروگرام چوز کرنے ہیں، یہاں پہ آپ ایک سے زیادہ پروگرام بھی چوز کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے کہ آپ کون سی ڈیٹ کو یہ چوز جو ہے وہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پہ 2026 دسمبر بھی ہے، 27 اگست بھی ہے، اور 18 دسمبر ہے 2027، آلموسٹ انہوں نے 2028 تک جو ہے وہ اینڈ ڈیٹ دی ہوئی ہیں، اور انٹیک بھی انہوں نے یہ سپٹمبر میں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ اپنی ڈگری کے لحاظ سے اور اپنی اویلیبلٹی کے لحاظ سے وہ ساری جو ہیں وہ چیزیں چوز کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد پلیز نوٹ دیٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ انٹینڈنگ ٹو اسٹڈی ان آسٹریلیا آن ا اسٹوڈنٹ ویزا مسٹ اسٹڈی آن فل ٹائم بیسس۔ لازمی بات ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کا ویزا ٹوٹلی اسٹوڈنٹ بیس ہوگا، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ورک ویزے پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے اسٹڈی کے لیے اپلائی کریں، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے یہاں پرووائڈ کرنی ہے۔ اکیڈمک ہسٹری یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹیل بتانی ہے ساری کہ آپ کی پریویس ڈگری کون سی ہے۔ اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو پرووائڈ them انفارمیشن اباؤٹ یور انٹرمیڈیٹ ایجوکیشنس، اور اگر آپ پی ایچ ڈی یا ماسٹر کے لیے اسی لحاظ سے آپ نے تمام ڈگریز جو ہیں وہاں پہ فل کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم لینگویج آف انسٹرکشن کی۔ لینگویج آف انسٹرکشن جب بھی آپ لوگوں نے اپنی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے انہوں نے سمپلی پوچھ لینا ہے وہ کون سی ہے، تو آپ یہاں پہ انگلش کو چوز کریں کیونکہ آپ نے انگلش میڈیم اگر پڑھا ہوا ہے۔ ہیو یو کمپلیٹ دا ابو اسٹڈی، اس کو کریں یس۔ ڈیٹ آف کمپلیشن کیا ہے، آپ نے ڈیڈ دس انکلوڈ ریسرچ کمپوننٹ، اگر آپ نے کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے تو اس کو یس کریں، ادروائز آپ اس کو نو کر سکتے ہیں۔ اور نو آپ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی فائل جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ کون سی فائل اپلوڈ کرنی ہے، آپ نے اپنی اکیڈمک ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کرنی ہے، یہاں پہ اپنی ڈگری اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ سارا کچھ اپلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ فردر اندر کوالیفیکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کوالیفیکیشن ایڈ ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں انگلش پروفیشنسی کی، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ بہت ضروری ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ یور پروگرام ہیز منیمم انگلش پروفیشنسی، اگر آپ ریکوائرمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ از اویلیبل ہے اس کو کلک کریں اور اس کے اوپر جا کے اپنی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ یہاں سے ہی کلیئر ہو جائے گا۔ از یور فرسٹ لینگویج از انگلش، آپ اس کو نو کریں۔ وٹ از یور فرسٹ لینگویج، اس کو آپ اردو کریں۔ ویئر اینی آف یور پریویس اسٹڈی کنڈکٹ انٹائر انگلش، اس کو آپ نے یس کرنا ہے کیونکہ یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی پریویس ڈگری انگلش میڈیم ہے یو آر ایلیجیبل۔ یہ اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کی جو ٹرانسکرپٹ ہے اگر اس میں کوئی بھی ایسا مضمون ہے، کوئی بھی کورس ہے جو آپ نے اردو میڈیم پڑھا تو آپ ویو آؤٹ ہو جائیں گے، ویو نہیں ہوں گے آرٹس کے لیے۔ ریسرچ آؤٹ لائن، اب بات آ جاتی ہے ریسرچ آؤٹ لائن کی۔ جو بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو ماسٹر کے اسٹوڈنٹ جو ود آؤٹ ریسرچ اپلائی کر رہے ہیں وہ یہ والا پارٹ جو ہے اس کو فل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو بائی ریسرچ ڈگری اپلائی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ اس کو فل آؤٹ کریں گے، کیونکہ میں نے ڈاکٹریٹ بائی ریسرچ چوز کیا اس لیے مجھے یہ سیکشن آیا، لیکن بیچلر اسٹوڈنٹ کے لیے ان کو یہ والا سیکشن نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں نے اپنی ساری ریسرچ پروجیکٹ ڈیٹیل دینی ہے، یہ سارا کرنے کے بعد اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات اٹیچمنٹ کی۔ اٹیچمنٹ کے اندر آپ کے وہ سارے ڈاکیومنٹس اٹیچ ہونے ہیں جو آپ لوگوں نے انہوں نے اپنی وہاں پہ مینشن کیے ہوئے، اپلوڈ ادر ڈاکیومنٹیشن یہاں پہ اٹیچ ہے۔ کمنٹ اباؤٹ یور اپلیکیشن، اگر کوئی بھی کمنٹ ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھنے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے۔ اگر آپ کی ساری آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹوٹل اپلیکیشن ٹھیک ہے تو ویریفائی ہو جائے گی، ادروائز آپ لوگ دوبارہ سے وہ سارا پارٹ جو ہے فل کرنا پڑے گا، اور لاسٹ پارٹ سبمیشن کا اس کو سبمٹ کر لیں گے۔ یہ تو ہو گیا، آپ لوگوں نے اپلائی کر دیا اس کے لیے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔ اب جو ڈاکٹر اسٹوڈنٹ ہیں ماسٹر اسٹوڈنٹ ہیں جو بائی ریسرچ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اب آتے ہیں کہ انہوں نے اسکالرشپ کیسے اپلائی کرنی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پیج پہلے بھی دکھایا ہوا تھا، بورن یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل یہاں پہ اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے۔ جو بیچلر اسٹوڈنٹ ہیں وہ آٹومیٹیکلی کنسیڈر ہو جائیں گے، انہیں سیپریٹ اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو وہ لوگ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس آلریڈی آفر لیٹر ہے۔ تو 30 سپٹمبر بہت ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس آلموسٹ جو ہے 50 ڈیز ہیں، تو آپ اپنا ایڈمیشن لیٹر لے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے اسکالرشپ لکھی ہے، 100% فی ویویئر لکھا ہوا ہے 4 سال کے لیے فور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آلریڈی ہیو 75% فیکلٹی فی ویویئر۔ ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنسیڈر ہو جائیں گے، اسٹائپنڈ آپ کو ملے گا، سنگل اوورسیز ہیلتھ کور بھی ملے گی، 4 سال کے لیے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی کور آؤٹ ہو جائے گی۔ ایلیجیبلٹی انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے، آپ کے پاس آفر لیٹر ہونا چاہیے، آپ جو ہے آپ نے ایس ڈی آر پروگرام اپلائی کیا ہو، اس کے علاوہ
ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ہے، آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیل یہاں پہ دینی ہے، کون سی فیکلٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ اب 4 فیکلٹیز یہاں پہ موجود ہیں، بونڈ بزنس اسکول، ہیلتھ اینڈ سائنس اینڈ میڈیسن۔ اب ہیلتھ سائنس میڈیسن کے اندر آلموسٹ کوئی 15 پروگرام آتے ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لا ہے، سوسائٹی اینڈ ڈیزائن ہے، اپلیکیشن اسٹیٹڈ ہے، آپ انرولڈ ہیں، آفرڈ ہیں یا نوٹ یٹ آفرڈ ہے۔ اگر آپ نوٹ یٹ آفرڈ بھی ہیں، سمپلی آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی لوڈ جو ہے وہ فل ٹائم ہے آپ کا، پارٹ ٹائم چوز نہیں کرنا۔ آپ انٹرنیشنل ہے، پروگرام کب سٹارٹ ہو رہا ہے، پرنسپل سپروائزر کا نام لکھنا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو نیکسٹ جو ہے اس کے اوپر کلک کر دینا۔ انفارمیشن فل آؤٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ کون سا آئے گا، بونڈ یونیورسٹی ہائر ڈگری ریسرچ اسکالرشپ اپلیکیشن فارم پریویسلی ہیلڈ، ہیو یو پریویسلی بین اوارڈڈ فار اے اسکالرشپ، آپ یہاں پہ لکھیں گے آئی ہیو نوٹ، اینڈ اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے نیکسٹ ریسرچ اسکالرشپ پروگرام، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہے۔ پلیز پرووائڈ یور intent of research project, how will you intend research project address in a gap, previous research outcome، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ نیکسٹ والا پارٹ جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ اب یہ ساری انفارمیشن آپ کو فل کرنی پڑے گی خود ہی، کیونکہ یہ ساری انفارمیشن آپ کی کس چیز کی ہے، آپ کی ریسرچ پروجیکٹ کی ہے۔ پھر یہاں پہ اس پارٹ کمپیئنگ ڈاکیومنٹیشن ہے آپ کا، آل ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ ہیو بین اپلوڈ ان مائی اپلیکیشن فار ایڈمیشن، آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں۔ آل دا ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ اکیڈمک ٹرانسکرپٹ سی وی ہیو بین سینڈ وایا ای میل، اس کا بھی کر سکتے ہیں۔ دین نیکسٹ کر دینا۔ ریفرنس اسکور آؤٹ آف 10، ہیو یو کنورٹڈ فرام ماسٹر بائی ریسرچ ٹو اے ڈاکٹر اور بین انرول ان یور ڈاکٹر پروگرام فار لانگر دین 6 months، اس کو آپ نے یس، ڈی یو وش ٹو نیو ریفریز، نو، اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ ڈکلیریشن جو ہے یہ لاسٹ اسٹیپ ہے، یہ آپ کا کنڈکشن لیٹر ہے، آپ نے سائن کرنے کے بعد ڈکلیئر کرنا ہے، سبمٹ کر دینا ہے، اور یہ آپ کی اسکالرشپ کی اپلیکیشن بھی سبمٹ ہو جائے گی۔ اور آلموسٹ سبھی اسٹیپ اس کے اندر کور ہو چکے ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کی کیوری آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ سم ٹائم آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیپس کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو اسٹیپ سمجھنے کے لیے ساری ویڈیو کو فالو کرنا پڑے گا۔ جیسے سب سے پہلے میں نے بیچلر بتایا، دین پوسٹ گریجویٹ بتایا، دین میں نے بتایا کہ آپ نے اپنا ایڈمیشن کیسے اپلائی کرنا ہے، دین میں آپ کو گائیڈ کیا کہ کیسے آپ لوگوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور شروع میں اس کی ڈیٹیل تھی۔ اب نیکسٹ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے آپ کون سی یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اسی لحاظ سے بھی گائیڈ کریں گے۔ اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔